والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ محترم حاضرین گرامی، عزیز بچوں اور دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو درس سے پہلے تھا رقیے سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ رقیہ کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے کو، یعنی پھونکنا، دم کرنا کسی مریض پر قرآن کریم کی آیتوں سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے۔ اور رقیے کے لیے، کسی پر دم کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جائز تب ہوگا جب یہ تینوں شرطیں اس میں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ میری گرم گرم سانسوں ہی میں شفا ہے، یہ تصور نہ کرے، یہ عقیدہ نہ رکھے کہ میرے پھونکنے سے آدمی اچھا ہو جائے گا، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے دونوں کا، رقیہ کرنے والے کا اور رقیہ کرانے والے کا، دونوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت ہی سے شفا ملے گی، اللہ ہی اصل شافی ہے، اللہ تبارک تعالی ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ کسی مومن آدمی کے پھونکنے سے، دم کرنے سے، رقیہ کرنے سے بجاتے خود شفا نہیں ملے گی۔ لہذا لو اللہ سے لگانا ہے، امیدیں اللہ سے وابستہ رکھنی ہے، عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے، کوئی حکیم بھی ذریعہ بن سکتا ہے، کوئی صرف بھی ذریعہ بن سکتی ہے، کسی کی دعائیں ذریعہ بن سکتی ہیں، ہمارے صدقات و خیرات ذریعہ بن سکتے ہیں، ہماری اچھائیاں اور ہماری بھلائیاں ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ پہلی شرط ہے رقیہ کے جواز کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالیہ من الشرک، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل پاک صاف ہو وہ رقیہ شرک کی گندگیوں سے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کسی اور کی دہائی نہ دی جائے، کسی ولی کو نہ پکارا جائے، کسی فقیر کی دہائی نہ دی گئی ہو، کسی شیطان یا کسی جنات کا سہارا نہ لیا گیا ہو، تو اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے استغاثہ نہ کیا گیا ہو، تبھی وہ رقیہ جائز ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مفہومۃ المعنی، معنی واضح ہو، معنی اور مطلب کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی آئے اور ہوں ہاں کرے اور کچھ بھی زبان سے بکتا رہے، جنتر منتر انتر سنتر جو بھی، اور اس کے بعد کہے میں نے رقیہ کر دیا ہے اور یہ بالکل شرعی رقیہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ راقی جو بھی پڑھ رہا ہے اس کا معنی مطلب سمجھ میں آنا چاہیے اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ کوئی جادو یا ٹونا اور ٹٹکا وغیرہ کا سہارا نہ لیا جائے۔ کننا نرقی فی الجاہلیہ، یہ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اپنے اس عمل کا تذکرہ کیا اور پوچھا، کہا اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکون فیہ شرک۔ آپ نے کہا اپنے بیماروں کو ہمارے پاس لاؤ، ہم ان پر دم کریں گے،
ہم ان کا رقیہ کریں گے، ان پر جھاڑ پھونک کریں گے، اور اس جھاڑ پھونک میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ما لم یکن فیہ شرک، اگر اس میں کوئی شرک نہ ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی دہائی نہ ہو۔ اور رقیہ ممنوعہ یعنی جس میں یہ تینوں شرطیں نہ پائی جائیں وہ رقیہ جائز نہیں ہے۔ اگر عقیدہ کسی کا یہ ہے کہ ہمارے پھونک میں شفا ہے، رقیہ کرنے والے کے عمل میں شفا ہے، تو رقیہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بھی طرح کا کوئی شرک اگر اس میں ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کا معنی اور مطلب معلوم نہیں ہے تو بھی وہ رقیہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے، انہیں پوچھا بھی نہیں جائے گا، انہیں ٹوکا بھی نہیں جائے گا، انہیں روکا بھی نہیں جائے گا، آئیں گے جنت کا پروانہ لیے ہوئے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، اللہ ان کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تب کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے ہیں، بدفالی نہیں لیتے ہیں، یعنی فال بد جو جاہلیت میں رواج تھا کہ الگ الگ طرح سے کبھی تیر کے ذریعے سے کبھی پرندوں کو اڑا کر پرندے ہاتھ میں لیتے، اس کے بعد انہیں ایسے ہی اڑا دیا کرتے تھے۔ اگر داہنے سمت میں اڑ کے چلے گئے تو اچھا شگون سمجھتے تھے، بائیں طرف مڑ کے اگر وہ نکل گئے تو اسے بدشگونی کا ذریعہ مانتے تھے۔ اور ایسے ہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے عکاشہ ابن محسن، انہوں نے کہا امین ہمانا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں؟ 70,000 خوش قسمت لوگوں میں سے کیا میرا بھی نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ ایک اور صحابی اٹھ جاتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جنت تو سب کو چاہیے، جنت کی طلب سب کے دل میں ہونی چاہیے، جنت کی تڑپ ہر دل میں، مومن دل میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول امنہم انا، کیا میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ۔ انداز دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دل نہیں دکھاتے تھے کسی کا، آپ کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ آپ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہو گیا معاملہ، تم ان میں سے نہیں ہو، بلکہ آپ نے کہا تمہارے اس بھائی نے سبقت کر لی، یعنی یہ تم سے آگے نکل گئے، اور پہلے انہوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے سیٹ اپنی بک کرا لی ہے۔ سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ تو یہاں اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان واسطوں سے مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تمائم کے تعلق سے تمیمہ آپ جانتے ہیں جو لٹکایا جاتا ہے، چاہے دھاگے کی شکل میں ہو، چاہے کڑے کی شکل میں ہو، چاہے اسے ہاتھ میں باندھا جائے، چاہے گلے میں لٹکایا جائے، چاہے کمر میں باندھا جائے، کہیں بھی باندھیں۔ کچھ عورتیں پیر میں باندھتی ہیں دھاگے کی شکل میں، جیسے بھی مختلف اشکال ہیں اس کی۔ یہ سب جتنی چیزیں لٹکائی جاتی ہیں یہ تمیمہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کی عنایت روٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی دھاگے پر بھروسہ کرے گا، اگر آدمی اپنے بچوں کے شفا کے لیے تمیمے اور تعویذ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اسے اسی دھاگے کے حوالے کر دے گا۔ ظاہر ہے دھاگا آپ کو شفا تو نہیں دے سکتا ہے،
آپ کو یہ آپ کو انسانوں کا بنایا ہوا تعویذ آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر مرض بڑھاتا چلا جائے گا اور بدعقیدگی بڑھتی چلی جائے گی، آدمی ٹوٹتا اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو بہادر بنانے کے لیے توکل کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ وہی بہادر ہوگا جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی۔ جب یہ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك ما ينفعوك بشيء الا ما كتبت لك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے، بہت ادب سے مخاطب کیا، پیار سے بلایا، ایسے لقب سے یاد کیا جو لقب بچے کو اچھا لگتا تھا۔ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پیار سے مخاطب کریں، ہم انہیں جانور نہ کہیں، ہم انہیں گدھا نہ کریں اور گدھا کہہ کے پھر ان کا باپ بھی بنتے ہیں۔ تو ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں نہ گدھا کہیں، نہ کتا کہیں، نہ بلی کہیں، بلکہ لخت جگر کہیں، جگر کا ٹکڑا کہیں، پیار سے غلام کہیں، میرے بیٹے کہیں، میرے عزیز کہیں، تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو اور آپ کی باتوں کی طرف وہ توجہ دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، عربی میں غلام کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، بالغ نہیں ہوا، چھوٹے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ آپ نے پیار سے خطاب کیا اور کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں سکھائی اور کہا جب بھی سوال کرنا ہو تو اپنے رب سے سوال کرنا، مدد طلب کرنی ہوگی تو اپنے رب سے مدد طلب کرنا۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لو کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو تمہاری تقدیر سے زیادہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے، اور اگر ساری مخلوق تمہارے خلاف یکجا ہو جائے اور تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تو تمہاری قسمت سے زیادہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھائی جا چکی ہے، روشنائی سوکھ چکی ہے، یعنی اب کچھ نہیں ہوگا۔ تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ازل میں جو محفوظ ہے، اب اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو یہ توکل اور یہ بھروسہ ہر بچے کے دل میں ہونا چاہیے۔ تعویذ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، دھاگوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، 1 روپے 2 روپے کے دھاگے پر، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلا نکتہ ہے التبرک۔ تبرک کہتے ہیں برکت طلب کرنے کو، کسی چیز سے برکت طلب کرنا، اس میں اضافہ، اس میں بڑھوتری طلب کرنا، یہ تبرک کہلاتا ہے۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جائز تبرک اور دوسرا ہے ناجائز تبرک۔ جائز تبرک وہ ہے جس کی ہماری شریعت میں دلیل ہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے، جسے صحابہ کرام نے کیا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو جو سکھایا ہے وہ جائز ہے، اور جسے نہیں بتایا سکھایا ہے وہ ناجائز ہے۔ جیسے جائز تبرک کی کچھ قسمیں ہیں یہاں، جیسے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ برکت کا ذریعہ یہ ہے کہ کیسے ہم اس سے تبرک لیں گے، اسے بوسہ دے کر نہیں، اسے سینے سے لگا کر نہیں، اسے چوم کر نہیں، بلکہ اس کی تلاوت کر کے، اس کے احکام پر عمل کر کے، اس کے منہیات سے رک کر، اور اسے
اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ہم قرآن پاک سے تبرک لیں گے۔ جتنا زیادہ قرآن سے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ جب بھی قرآن ہمیں پکارے تو فوراً ہمیں کان دھرنا چاہیے، قرآن کی پکار سننی چاہیے۔ قرآن جب ہمیں بلائے بدلنے کے لیے تو ہمیں بدل جانا چاہیے۔ قرآن پاک جب ہمارا کردار اور کیریکٹر تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اپنے کردار اور کیریکٹر کو بدل لینا چاہیے۔ یہی برکت ہے، یہی تبرک ہے قرآن پاک کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، ہم نے اتارا ہے بابرکت بنا کر اسے۔ یہ مبارک کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، ہم نے امت کے فائدے کے لیے اتارا ہے۔ لیکن بابرکت ہے تو کیسے برکت لی جائے گی؟ فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی باتیں سنو اور اسے عزیز رکھو، اس سے جڑے رہو، اس سے ناتا مت توڑو۔ یہ باندھ کے دیواروں پہ لٹکانے والی چیز نہیں ہے، یہ کاغذ میں لپیٹ کے اس کی آیتیں گلے میں باندھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہی شفا کا ذریعہ ہے، یہی برکت کا ذریعہ ہے، یہی حق کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ اگر ہم الٹا کر دیں گے تو یہ گرچہ بابرکت ہے لیکن ہمیں اس سے برکت نہیں ملے گی۔ یہ گرچہ شفا کا ذریعہ ہے، ہمیں اس سے شفا نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کھانسی کی شیرپ لے کر آتا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 10 ml اسے صبح شام پینا ہے، اور آدمی 10 ml اٹھا کے اپنے سر پہ لگائے یا بدن پہ مالش کرے صبح شام، 20 ml سے مالش کرے گا تو بھی شفا نہیں ملے گی۔ شفا ویسے ہی حاصل کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ برکت ویسے ہی حاصل کریں گے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبارک کے ساتھ ساتھ فرمایا فاتبعوہ، اس کی تم اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ ایک جائز برکت کی مثال یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنا، فی حیاتہ بجسدہ وشعرہ وعرقہ وثیابہ وغیر ذلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے کپڑے سے، آپ کے بال مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے، آپ کے وضو کے پانی سے، آپ کے پیے ہوئے پانی سے، ان ساری چیزوں سے تبرک لینا جائز ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ کے بدن کا پسینہ کب ملے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان باحیات ہوں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب آپ کے جسم سے صحابہ تبرک لیتے تھے، آپ کے کپڑے سے تبرک لیتے تھے۔ جسم سے تبرک لینا آپ لوگوں کو وہ روایت شاید سنی ہو آپ لوگوں نے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی کبھی کچھ بھول چوک ہوئی ہے، کبھی اگر میرے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی ایذا پہنچی ہو تو آج میں حاضر ہوں، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ذات سے تکلیف ہوئی تھی، فلاں غزوے کے مقام پر جب آپ صفیں درست کر رہے تھے تب آپ نے تیر سے کچوکا لگایا تھا میرے پیٹ میں اور اسی سے دھکا دے کے مجھے پیچھے کیا تھا، مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ آج آپ نے جب بدلے کی بات کی ہے تو آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور اس کے بعد ان کے پاس آئے، اپنا بطن مبارک کھول دیا اور کہا لو بدلہ لے لو۔
ویسے ہی مجھے بھی تکلیف پہنچاؤ جیسے میری ذریعے سے تمہیں میرے عصا سے یا میرے نیزے سے تمہیں تکلیف پہنچی تھی۔ صحابی فوراً چپک جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے تو بدلہ نہیں لینا تھا، بس چونکہ جنگ کی حالت ہے اور ہتھیلی پہ جان لے کے ابھی لڑنا ہے، پتہ نہیں زندگی رہے کہ نہ رہے، میری خواہش بس اتنی سی تھی کہ اس آخری موقع پر، زندگی کے آخری موڑ پر میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے، آپ کے مبارک بطن سے میرا پیٹ ٹچ ہو جائے، بس یہی میری تمنا تھی، یہی میری خواہش تھی، ورنہ میں کہاں انتقام لینے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں منع نہیں فرمایا، گویا کہ آپ کے جسم اطہر سے صحابہ کرام تبرک لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبا سے، آپ کے جبے سے، آپ کے استعمال کیے ہوئے سامان سے تبرک لینا جائز ہے، لیکن یہ اسی وقت تک خاص تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے۔ اما غیرہ من الاولیاء والصالحین فلا یجوز التبرک بہم، لیکن آپ کے علاوہ اب اگر کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو تو ہم اس کی ذات سے، اس کے کپڑے سے، اس کے عرق سے تبرک نہیں لیں گے، اس لیے کہ اگر یہ تبرک جائز ہوتا تو ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور بھی اولیاء کرام تھے، علماء اعظام تھے، بزرگان دین تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عباس موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری چچا موجود تھے، لیکن کبھی کسی سے صحابہ کرام نے تبرک نہیں لیا۔ ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا تھے، ان کے بعد ہم کسی سے تبرک نہیں لے سکتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو تبرک ہے، تبرک الممنوع، یعنی ممنوع تبرک، یعنی جس کی دلیل نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے درختوں سے تبرک لینا، کسی پتھر سے تبرک لینا، کسی قبر سے تبرک لینا، اور کسی اس قبیل کی اور جتنی چیزیں ہیں، جیسے مسجد نبی میں عموماً لوگ چونکہ لا علم ہوتے تھے، وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ وہاں کی خاک سے تبرک، وہاں کے اینٹ سے تبرک، وہاں کی مٹی سے تبرک، وہاں کے لوگوں سے تبرک، ہر طرح، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ایک دفعہ وہاں باب بقی پر جہاں سلام کر کے نکلتے ہیں لوگ، تو بغل میں وہاں ریک بنی ہوئی ہے چپل رکھنے کی، جگہ جگہ باہر چپل رکھنے کی ریک ہوتی ہے، اس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، تو وہاں چپل رکھے جاتے ہیں۔ ہاں، چپل رکھنے والی جگہ آپ اندازہ کیجئے، ریک ہو، چپل رکھنے کے لیے خاص ہو، چپلیں رکھی بھی گئی ہوں اور لوگ اس سے جا کے یا کوئی اسے چومے چاٹے، اس سے تبرک لے، تو یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز میں نے کوئی سنی سنائی نہیں ہے، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جو کہ میں وہیں اسی جگہ پر میری ڈیوٹی تھی، تو کچھ خواتین جو ہے آئیں اور وہ اپنے ہی یہاں کی تھیں، تقریباً سب جھنڈ کی شکل میں رہتی ہیں 4-6، تو میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا اور اچانک جو ہے 2-4 عورتیں گئیں اور اسے پکڑ کے چومنے لگیں اس ریک کو، اور جب 2-4 عورتیں اور کھڑی وہ بھی دیکھ رہی تھیں، دیکھا کہ وہ چوم رہی ہیں تو یہ بھی چلی گئیں، یہ بھی چومنے چاٹنے لگیں، تبرک لینے لگیں۔ پھر جا کے میں نے انہیں منع کیا اور سمجھایا، اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ دیکھیے یہ جو ہے چپل رکھنے والا ریک ہے، اسے چوما چاٹا نہیں جائے گا۔ تو اس میں سے کسی نے کہا کہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، فلاں ان لوگوں کو ہم نے دیکھا چومتے ہوئے چاٹتے ہوئے تو ہم بھی چلے آئے۔ تو ایسی نادانیاں لوگ کرتے ہیں، ایسی جہالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تبرک کی چیز نہیں ہے، یہ تبرک ممنوع ہے، جس کی دلیل نہیں ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نہیں گیا، جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم اس سے تبرک نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی حنین،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے، ایک درخت تھے گزر آپ کا ہوا جو کہ مشرکین کا درخت تھا، اور اسے وہ لوگ ذات انوات کہتے تھے۔ اپنے اسلحوں کو اور اپنے ہتھیاروں کو وہاں لٹکایا کرتے تھے۔ فقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ تو نئے مسلمان کچھ تھے اس میں، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات خاص کر دیجئے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت خاص کر دیجئے جس کے ذریعے سے ہم بھی تبرک لیں۔ یہ مشرکین ہیں، اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں، اپنے اسلحے ٹانگ دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی تو ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ سنا تب آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تعجب کے وقت، آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور کہا ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ درخواست ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے درخواست کی تھی اور کہا تھا اجعل لنا آلہہ کما لہم اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ ہمارے لیے بھی کوئی معبود طے کیجئے، جیسے ان مشرکین کے لیے خدا ہیں بہت سارے، ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیجئے، ہم بھی اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم، آپ نے تنبیہ کیا اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور تم لوگ ویسے ہی کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں۔ آج لوگ ویسے ہی کر رہے ہیں، آج شرک کے مظاہر آپ دیکھیے تو اس کا ڈائریکٹ رابطہ یا کنیکشن وہاں سے جڑ جاتا ہے، پچھلے زمانوں سے، دور جاہلیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی، صحیح روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور امت میں یہ چیز واقع بھی ہے۔ آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کے بہت سے معبود ہیں، لوگوں کے بہت سے الہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے، موحد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے زیارت القبور، قبروں کی زیارت۔ قبروں کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز جائز بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ زیارت القبور علی ثلاثۃ اقسام، قبروں کی زیارت کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، قبروں کی زیارت سے پہلے آپ نے رقیہ کے بارے میں سنا، تمیمے کے بارے میں سنا اور تبرک کے بارے میں سنا، تو اس میں کوئی اشکال ہے، کچھ پریشانی، کہیں کوئی نقطہ ایسا ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ اگر کچھ ایسا ہے تو آپ لوگ ابھی سوال کیجئے تاکہ زیارت القبور، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس نقطے کی طرف۔ جی اچھا، ہاں 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 دیکھیے، پانی پر دم کرنا، یہ پانی پر یا تیل پر یا اور اس طرح کسی مائل پر، اس کے بارے میں میں کوئی حدیث یا کوئی دلیل تو نہیں جانتا ہوں، البتہ یہ پرانے زمانے سے علماء کے یہاں یہ متداول رہا ہے۔ ہاں، وہ علماء اہل حدیث کے یہاں بھی یہ چیز ہے، وہ لوگ پانی پر دم کرتے ہیں، تیل پر دم کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ چیز عملاً تواتر سے چل رہی ہے، لیکن اس کی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز ایسا لوگ کر رہے ہیں، اور میں نے کئی علماء کو، اچھے بڑے علماء کو دیکھا، تو اس طرح سے جو ہے تیل پر دم کرنے یا پانی پر دم کرنے سے کسی نے روکا نہیں ہے، البتہ میں دلیل نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ چیز ہو گئی، اچھی بات ہے، آپ کا سوال اچھا تھا، چونکہ ایسا ہوتا ہے۔ جی، تو اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ لوگ عمل کر رہے ہیں، ہاں، اور چل رہا ہے، اس میں بظاہر کوئی ایسی قباحت ہے نہیں، چونکہ رقیہ بس شرط یہ ہے کہ رقیہ قرآن سے ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے جو آپ نے سکھائی ہیں، اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔
یہ نہ کوئی سوچے کہ اس میں فلاں عالم نے پھونک دیا ہے تو بس اب یہی شفا کا ذریعہ ہے، بلکہ شافی اللہ تعالی ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ وہ شرک نہیں پایا جانا چاہیے، اور تیسری جو شرط ہے کہ اس کا معنی اور مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ کیا وہ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، کون سی چیز سے دم کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے مریض پر جا کے دم کرنا، پھونکنا، ہاں اس میں تو یہ عملاً ثابت ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ آپ جو ہے جو معوذات ہیں وہ پڑھتے تھے اور کچھ دعائیں پڑھتے، اور اس کے بعد جو ہے پھونکتے اور اپنے جسم پر مسح کرتے تھے۔ تو یہ پڑھ کے پھونکنا اور دم کرنا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر ہے اور یہ ثابت ہے۔ لیکن پانی والا، تیل والا، اس کی کوئی دلیل نہیں بظاہر۔ جی ہاں 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 جی جی۔ اب اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے قبروں کی زیارت۔ یہ عملاً ہو رہا ہے، زیارت کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں زیارت کی قسمیں شاید نہیں معلوم تھیں۔ قبروں کی زیارت کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ایسے ہمیں تقسیم کرنا ہو بغیر کسی قول کو دیکھے، بغیر کسی دلیل کو پرکھے اور بغیر کسی دلیل کی جستجو کیے ہوئے، تو ہم ایسے سیدھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 قسم تو کلیئر ہے، ایک تو جائز اور ایک ناجائز ہے نا۔ اور تیسری قسم کیا ہے وہ ابھی یہاں آئے گی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے الزیارہ الشرعیہ، شرعی زیارت، یعنی جائز زیارت، جو جائز ہے، جس کی دلیل ہے، جسے صحابہ کرام نے کیا ہے، جو قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے ثابت ہے، اسے زیارہ شرعیہ کہتے ہیں۔ زیارہ شرعیہ شرع اللہ زیارت القبور للتزہید فی الدنیا وللتسلیۃ من مصائب الدنیا وللاعتبار بأہل القبور وكذلك للإحسان إلى الموتى۔ تو شرعی زیارت اللہ تبارک تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہے قبروں کی، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، دنیاوی مصائب میں تسلی کے لیے، اہل قبر سے عبرت کے لیے، اور مرے ہوئے لوگوں پر احسان کے لیے، اور ان کے حق میں مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم کسی قبر کی زیارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جو دنیا میں مگن ہیں، دنیا میں کھو گئے ہیں، ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ چکا ہے وہ پگھل جائے، ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری بھی یہی منزل ہے، ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ہمیں بھی اٹھا کر کاندھوں کا سہارا دے کر یہاں پہنچا دیا جائے گا، ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ہمیں بھی یہاں تنہا چھوڑ کے ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے اپنے چاہنے والے چلے جائیں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، آدمی ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے، تو سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ خیال کب آئے گا؟ یہ خیال تب آئے گا جب ہم قبروں کی سچی نیت سے اور خالص دل سے زیارت کرنے جائیں گے، اور دنیاوی مصائب میں تسلی بھی ملے گی۔ اس اعتبار سے تسلی ہوگی کہ یہ تو دائمی ٹھکانہ ہے نہیں، ایک مخصوص مدت کی مہلت ہمیں ملی ہے، وہ ٹائم ہم پورا کریں گے اور ہمارا ٹکٹ کٹ جائے گا، ہمیں بھی سفر آخرت پہ روانہ ہو جانا ہوگا۔ تو یہاں کی مصیبت دائمی نہیں ہوتی ہے، یہاں کی نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہاں کی آسائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ احساس ہوگا، آدمی غم میں ہے، آدمی الجھن میں ہے، آدمی پریشانی میں ہے، جب قبروں میں جائے گا، قبرستان پہنچے گا، جب اس بستی میں جائے گا، دیکھے گا کہ ہم سے بڑے بڑے سیٹھ لوگ یہاں آ کے سو گئے ہیں،
اور ہم سے جو ہے مصیبت زدہ لوگ بھی یہاں آ کے آرام کر رہے ہیں تو اسے تسلی ملے گی کہ ہاں ہمیشہ کا نہ غم رہے گا یہاں، نہ ہمیشہ کا عیش رہے گا۔ اور اس کے بعد اہل قبر سے یعنی مردوں سے عبرت ملے گی۔ عبرت آدمی سوچے گا کہ یہ سب آئے ہیں، ہمیں بھی آنا ہے، یہ حساب دے رہے ہیں، ہمیں بھی حساب دینا ہے، ہماری بھی منزل یہی ہے جہاں یہ آئے ہوئے ہیں۔ 2-4-10 سال کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی 2-4-6 سال بعد میں جاتا ہے، لیکن جانا تو سبھی کو ہے۔ یہاں سے ہمیشہ کے لیے اس دیار کو روانہ ہو جانا ہے، تو یہ عبرت ملتی ہے۔ ایسے ہی مردوں پر ہمارا احسان ہوتا ہے۔ مردوں پر احسان یہ ہے کہ آپ مردوں کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے رفع درجات کی دعا کریں، یہ دعا مانگیں کہ اللہ ان کی لغزشیں معاف فرما دے اور انہیں جنت عطا فرما دے، تو یہ مردوں کے حق میں ہمارا احسان ہے۔ تو اب بشرط عدم شد الرحال الیہا، بس ایک شرط اس میں یہ ہے کہ آپ سفر کر کے قصد کر کے نہ جائیں، یہاں سے ٹکٹ نکلوا کے اور ٹور والوں سے بات کر کے آپ کسی قبرستان مت جائیں، چاہے وہ اجمیر کا قبرستان ہو، چاہے وہ ملتان کا قبرستان ہو، چاہے وہ راجستھان کا ہو، چاہے وہ کسی اور شہر کا ہو۔ آپ اگر نیت کر کے یہاں سے نیت کر کے یہ سوچیں کہ میں مالیگاؤں کی کسی قبرستان کی زیارت نہیں کروں گا، اورنگ آباد میں ایک بڑے بزرگ ہیں مرے ہیں اور ان کی فلاں جگہ قبر ہے، تو میں جمعہ کے دن یہاں سے نکلوں گا اور جا کے ان کی زیارت کروں گا، تو یہ باقاعدہ نیت کر کے قبر کی طرف جانا ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے نیت کر کے قصد کر کے سفر کیا ہے قبرستان کا، ہاں آپ اورنگ آباد کسی کام سے گئے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، تو آپ جا سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر مدینہ اس لیے جا رہا ہے سوچ کے یہاں سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، وہاں جا کے آپ کو سلام پیش کروں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آدمی مدینہ گیا ہے اللہ کے رسول کی مسجد کی زیارت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیدار کے لیے، تو اب مدینہ میں پہنچ جانے کی وجہ سے مدینہ کی کچھ جگہوں کی کچھ قبرستان کی زیارت جائز ہو جاتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ہے۔ تو اس میں فرق سمجھیے اتنا کہ اگر قبر دیکھنے جا رہے ہیں تب تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر نبی کی مسجد دیکھنے جا رہے ہیں تب آپ کا سفر جائز ہے، اور جب آپ مدینہ پہنچ جائیں گے تب آپ کے لیے مدینہ کے قبرستانوں کی زیارت بھی جائز ہو جائے گی۔ تو وہاں جو زیارت شرعیہ ہیں 5 اماکن ہیں مدینہ کے اندر، وہاں کی زیارت آدمی کو اگر مدینہ پہنچتا ہے تو وہاں زیارت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت ہے، پھر اب چونکہ وہ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبر مسجد کے اندر ہی داخل ہو گئی ہے، پہلے وہ مسجد میں نہیں تھی۔ انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کا انتقال جہاں ہوتا ہے ان کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مسجد نبوی بنائی اور مسجد کے اطراف میں ازواج مطہرات کے حجرات بنائے تھے، اور سب سے قریبی حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ آپ کا دل ان سے بہت مانوس تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ان کو چاہتے تھے اور ان سے بڑی بے پناہ محبت رکھتے تھے، اسی لیے اللہ سے درخواست بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عدل کی جہاں تک بات ہے تو انصاف کرنے کی جہاں تک بات ہے میں بھرپور انصاف سب کے درمیان کرتا ہوں، لیکن دل پہ چونکہ قابو نہیں ہے، دل میرا ان کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے، تو اس پہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو انہی کے گھر میں آپ تھے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب آپ کو کہاں دفن کیا جائے، یہ پہلا اختلاف امت میں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بقیع الغرقد میں، کچھ نے کہا کہ جو ہے مکے کے قبرستان میں، کچھ نے کہا کہ عام جو ہے مسجد نبوی کے اندر یا وہیں۔ تب ایک روایت آئی، کسی صحابی نے پیش کیا کہ انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی حجرے میں انتقال ہوا تھا، اسی حجرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اب توسیع کا معاملہ آتا گیا، دھیرے دھیرے توسیع ہوتی گئی۔ مختلف بادشاہوں کے زمانے میں مسجد جیسے جیسے تنگ پڑتی گئی، بڑھاتے چلے گئے، تو مشرق کی طرف توسیع نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، جبکہ عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے، تو ان کا حکم یہ ہوا امیر المومنین کا کہ مشرق کی طرف بھی توسیع کر دی جائے۔ تب یہ بات آئی کہ آخر وہ تو مسجد میں قبرستان یا قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی قبر مسجد میں چلی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ یہ بھی راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اب اوپر سے حاکم کا حکم ہے اور ان کا آرڈر ہے تو مجھے فالو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب اس اشکال اور اعتراض کے باوجود بھی ادھر توسیع کر دی گئی اور پورا گھر قبر کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر شامل ہو گیا۔ اب اس کے حل کے لیے کوشش کی گئی کہ دیواریں اٹھائی گئیں، مثلث 3 کونے والی دیوار اٹھائی گئی کہ اگر کوئی نماز پڑھے تو کم سے کم قبر سامنے نہ ہو، 3 کونے والی دیوار ایسے، تو اس طریقے سے ایسے مثلث اب کوئی نماز پڑھے گا تو ایک کوشش تھی، حالانکہ وہ بہرحال سامنے وہ چیز آ ہی جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ تھا شروع ہی سے سب کے ذہن میں بھی تھا، علماء کرام نے اس پر اعتراض بھی کیا، اسی لیے پہلے جو توسیعات ہوتی تھیں ادھر نہیں ہو رہی تھیں، بہرحال اب وہ چیز اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اچھا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے رب سے آہوازاریاں کیا کرتے تھے کہ اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو لوگوں کا مزار مت بننے دینا کہ لوگ وہاں آئیں اور مجاور بن کے بیٹھیں اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ وہ قبر وہاں چلی گئی۔ اگر وہاں نہیں گئی ہوتی تو کہیں اور اگر ہوتی تو لوگ جو ہے اسے عیدگاہ بنا لیتے اور وہاں جاتے، وہاں بیٹھتے، وہاں دعائیں کرتے، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 دیواروں کے درمیان اسے محفوظ کر دیا ہے، بلکہ دیواروں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں جالی ہے، جالی کے بعد جو ہے لکڑی کا بارڈر لگا ہوا ہے، لکڑی کے بارڈر کے بعد بھی لوگ کھڑے رہتے ہیں وہاں تاکہ کوئی اسے چومنے چاٹنے نہ پائے۔ تو یہ اس کے بارے میں شاید میں نے اس سے پہلے کبھی بتایا تھا کہ پہلے دیوار تھی، پھر غلاف تھا، تو غلاف سے لوگ تبرک لیتے تھے، حالانکہ ہم نے جانا کہ اس سے تبرک لینا درست نہیں ہے، تو اب اس پر غلاف چڑھا دیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پھر لوگوں نے، علماء نے منع کیا کہ اس پہ غلاف نہیں ہونا چاہیے، سارے غلاف اتارے گئے، ایک غلاف باقی بچا، لوگ اسے چومتے تھے، چاٹتے تھے، تو وہاں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جالی مار دی گئی کہ اب غلاف تک کوئی پہنچ نہ پائے تاکہ وہاں سے تبرک نہ لے سکے، اور یہ کوئی ممنوع جو تبرک ہے وہ اس پر عمل نہ ہو سکے۔ اب جالی جب لگ گئی تب لوگ پردے سے تبرک نہیں لیتے تھے، تب لوگ سلام کر کے گزر جاتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے جالی سے تبرک لینا شروع کر دیا۔ اب جالی پر ہاتھ لگاتے، جالی کو چومتے، جالی پر لے جا کے اپنے کفن کے کپڑے مسلتے، یا جالی پر جا کے اپنا جسم لگاتے۔ تو یہ اس عمل سے روکنے کے لیے پھر ایک کام یہ کیا گیا کہ لکڑی کا بارڈر لگا دیا گیا ہے۔ اب لوگ جالی تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ جالی تک جانا چاہیں، ہاتھ لگانا چاہیں تو جالی تک نہیں جا سکتے ہیں، لکڑی کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ اچھا، تو اب اتنے فاصلے پر لگایا ہے کہ کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، تو اب یہ بدعی کام جو ہے، یہ ناجائز کام رکا رہا
پھر وقت گزرتا گیا، اب لوگ جو ہے لکڑی کے بارڈر سے تبرک لینے لگے۔ ہاں تو اس پہ کیا کرتے ہیں، لے جا کے عطر گرا دیتے تھے، وہاں ہم لوگ 1 آدھ گھنٹے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں اچھا، اس میں بھی ایک عجیب و غریب لطیفہ یہ ہے کہ جالی اب 1 گھنٹہ کھڑا رہنا رہتا تھا، تو بسا اوقات ہم یہ کرتے تھے کہ وہی جالی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ جو لکڑی کا بارڈر بنا ہوا ہے بیچ میں، پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، تو 1-2 علماء بھی کھڑے رہتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، تو وہاں کھڑے رہتے تھے، کبھی جالی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہاتھ جو ہے جالی سے ٹچ ہوا ہے، تو اپنا ہاتھ تو جالی تک پہنچے گا نہیں، لیکن ان کا ہاتھ جالی سے ٹچ ہوا ہے تو سلام کرنے کے بہانے مصافحہ کرتے تھے۔ ہاں اب کہ تاکہ جو ہے یہ ادھر ٹچ ہوا ہے تو ادھر ارتھنگ آ جائے۔ ہاں تو اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں لوگ پھر جو ہے لکڑی سے تبرک لینے لگے۔ اب لکڑی سے تبرک لینے کے لیے لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تو کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ایک اور لکڑی کا بارڈر بنایا جائے، پھر اس سے لوگ تبرک لینے لگیں گے۔ اب لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اب وہی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں اب ان کے ہاتھوں سے بھی تبرک لیتے ہیں لوگ۔ ہاں تو یہ ناجائز تبرک ہے۔ اچھا، ہم زیارت شرعیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، اس میں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ آپ کے قبر کی زیارت جائز تب ہے جب آدمی مدینے پہنچ جائے، ورنہ نیت کر کے کسی بھی دنیا کی کسی بھی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ اپنی جانب سے علماء نے یہ شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف دنیا کی 3 مقدس جگہیں ایسی ہیں جن کی نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں، ایک تو میری مسجد، اور ایک مسجد حرام، اور ایک مسجد اقصی۔ انہی تینوں مسجدوں کی آپ نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں۔ تو مدینے کا جو سفر ہے ہمارا وہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تب وہاں اور چیزوں کی زیارت ہمارے لیے مشروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا پہلی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور دوسری جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے قبر کی زیارت اور وہاں سلام کرنا، اور تیسری جگہ ہے بقیع الغرقد، جسے عام اصطلاح میں انڈیا اور ہمارے پڑوسی ملک میں بنگلہ دیش اور نیپال میں لوگ اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ شاید اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہو کہ اگر کوئی وہاں دفن ہوتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مرنے کی جگہ دیکھ کر ہمارے انجام کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے نتیجوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ورنہ وہ ایسی جگہ ہے بقیع الغرقد جہاں منافقین بھی دفن ہوتے تھے، جہاں بہت سے منافقین بھی، مشرکین بھی، یہودی اور نصرانی بھی، وہ تو سارے لوگوں کی قبرستان تھی نا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاتمہ بالخیر کی نشانی ہے۔ اگر ایک آدمی کو مدینے کے اندر موت آتی ہے اور اس کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہے اور اسے بقیع الغرقد میں دفن ہونے کا موقع ملتا ہے تو یہ اس کے خاتمہ بالخیر کی علامت ہے، لیکن اس کے جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ہے یہ۔ اچھا، تو بقیع الغرقد جسے جنت البقیع کہتے ہیں، صحیح نام حدیثوں میں بقیع الغرقد ہے، یہی نام ہمیں لینا بھی چاہیے۔ بقیع الغرقد کی زیارت، اور اس کے اوقات متعین ہوتے ہیں، نماز کے بعد جنازے جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں، اور صبح سے کھلتا ہے، ظہر سے کچھ پہلے تک کھلا رہتا ہے، اس وقت بھی جا سکتے ہیں۔ اور چوتھی جگہ ہے مسجد قباء کی زیارت، مسجد قباء، اور 5ویں جگہ شہدائے احد کی زیارت۔ اس کے علاوہ آپ یہ 5 اماکن شرعیہ ہیں، یعنی ان کی زیارت شرعی زیارت ہے، یہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر اور جگہوں پہ آپ گھومنا چاہیں، وادی جن جانا چاہیں، آپ بدر کے مقام پہ جانا چاہیں، آپ کعب بن اشرف کا قلعہ دیکھنا چاہیں، آپ وہ جو ہے بئر عثمان دیکھنا چاہیں،
آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی دیکھنا چاہیں یا آپ اور کوئی بھی مسجد دیکھنا چاہیں، آپ جائیے، تاریخی زیارت ہے، لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کوئی غلط کام وہاں نہیں کرتے ہیں تو آپ کو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، لیکن اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو گناہ ملے گا۔ جی ہاں، ریاض الجنہ، جی اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ جی جی آپ نے اچھا یاد دلایا۔ میں نے 5 جگہوں کا ذکر کیا ہے، ایک زیارت اور بھی ہے جس کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں، جس کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں اور وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اب تو مشکل ہو گیا ہے، پہلے آپ تسجیل کرائیے، اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا، پھر آپ جائیں گے۔ وہ ہے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری۔ اس کا نام الگ سے اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسجد نبوی کی زیارت کا ایک حصہ ہے، وہ بھی مسجد کا ہی حصہ ہے، بس اس کی فضیلت ثابت ہے، وہاں کی زیارت ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے ممبر اور میرے گھر یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا اتنے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو وہ مقدس جگہ ہے، اس کی فضیلت تو ثابت ہے لیکن اس کی الگ سے زیارت ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ وہاں موقع ملتا ہے آپ کو آسانی سے تو آپ جائیں، پوری مسجد جتنا ثواب آپ کو وہاں ملے گا، مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے، جو ثواب آپ وہاں پائیں گے مسجد نبوی کا، وہی ثواب ریاض الجنہ کا بھی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے، مقدس جگہ ہے، اگر کسی کو آسانی سے موقع ملتا ہے تو وہاں جائے، اور وہاں نماز کا موقع ملتا ہے۔ اب نماز پڑھنا وہاں الگ سے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں پڑھوں گا تو زیادہ ثواب پاؤں گا، آپ کے ثواب کا اعتبار آپ کے اخلاص اور آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ آپ کی نیت اگر اچھی ہے، خلوص دل سے آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بڑھا کے ثواب دے گا، 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس کے بعد بھی بے پناہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ لیکن وہاں اچھی مبارک جگہ پہ آدمی پہنچتا ہے تو جتنا بہترین کام ہو سکے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، وہ ادا کرے، ورنہ الگ سے کوئی اس کا حکم ثابت نہیں ہے۔ وہاں اب تو لوگ جاتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا بیٹھ جاتے تھے اور نکلتے نہیں تھے، خاص طور سے خواتین آدھا حصہ پردہ لگا دیتے تھے، اور پھر جو ہے عصر کے وقت نماز سے کچھ پہلے، تقریباً نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگوں کو لے کے جاتے تھے، پھر ہم زبردستی ان کو وہاں سے اٹھاتے تھے کہ اب جو ہے عصر کی اذان ہونے والی ہے، آپ لوگ نکلیے، چونکہ وہاں صفیں لگتی ہیں، مرد لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو نکالنا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے، پہلے اس پہ آپ موعد لیجئے، ٹائم لیجئے، پھر اس کے بعد زیارت کے لیے جائیے۔ تو وہ مقدس جگہ ہے لیکن الگ سے زیارت کی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد کی زیارت کریں گے تو اس میں وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، تو یہ 5 جگہیں ہو گئیں جنہیں زیارت شرعیہ کہا جاتا ہے، اور قبروں کی زیارت اسی میں۔ اچھا، کذالک الاحسان الی الموتی، کیوں زیارت کی جاتی ہے قبروں کی، یہ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور عدم شد رحال کی شرط کے ساتھ ہے۔ تو اس میں مرد اور عورت اگر مامون ہیں تو دونوں شامل ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے،
کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور یا عن زیارت القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا۔ تو یہ جو بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، لیکن اب ان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، اس سے دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا ہوتی ہے، اس سے مردوں سے عبرت لینے کا موقع ملتا ہے اور آدمی کو اپنی منزل کا احساس ہو جاتا ہے، لہذا تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اور جب قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو کیا کرو گے، کیا پڑھو گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قلت کیف اقول لهم، میں نے کہا پھر انہیں کیا کہیں گے، کیسے زیارت کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا جائے گا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور اس میں آخر میں ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ دعا یعنی گویا کہ وہاں سلام کریں گے، تو کیا قبروں کی تعین کے ساتھ یا عام قبرستان میں داخل ہوں گے گیٹ سے اور وہیں یہ دعا پڑھ لیں گے؟ تو ہم قبرستان میں، اسی لیے یا اہل القبور ہے، اے قبر والو السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پر جو ہم میں سے پہلے چلے آئے ہیں اور جو ابھی لائن میں ہیں، جو بعد میں آئیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہاری صفوں میں شامل ہو جائیں گے، ہماری بھی باری آئے گی اور ہم بھی یہاں آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دعا وہاں پڑھنی چاہیے، اور اس میں جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ان سے مانگنے نہیں جائیں گے بلکہ ان کے حق میں دعا کرنے جائیں گے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اس میں لوگ جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم ان سے مانگنے قبر میں نہیں جائیں گے یا ان کے پاس جا کر اپنے رب سے مانگنے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی مغفرت کی دعا کے لیے وہاں جائیں گے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے ہم وہاں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل تھا وہ بھی انسانی دل تھا، اس پر بھی انسانی کیفیات طاری ہوتی تھیں، وہی کیفیات جو ہمارے اور آپ کے دلوں پر طاری ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، آپ کے اطراف جتنے لوگ تھے سب آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اپنی ماں کے استغفار کی دعا کروں، اس کی بخشش کی دعا کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، فأذن لی، تو اللہ پاک نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی، فزوروا القبور، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ اس سے تمہیں اپنی موت یاد آ جائے گی، اس سے تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آ جائے گا، اپنا انجام یاد آ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد،
کہ نیت کر کے سفر نہیں کریں گے مگر 3 مسجدوں کا، المسجد الحرام، مسجد حرام ہے، مسجد رسول ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، انہی تینوں کی نیت کے ساتھ زیارت کریں گے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی پہلی قسم یعنی زیارت شرعیہ۔ اس میں خاص نقطہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور جو ثابت دعا ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اس اعتبار سے ہم سلام کریں گے اور ان کے استغفار یا ان کے حق میں دعا کریں گے، لیکن ہم نیت کر کے، قصد کر کے کسی اور قبرستان کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر اس شہر پہنچ گئے ہیں تو پھر وہاں کے قبرستان کی زیارت ہمارے لیے جائز ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے زیارت البدعیہ، بدعی زیارت، یعنی جو غلط ہے، جسے ہم بدعتی زیارت کہہ سکتے ہیں۔ والمراد بها زیارت التي لیست علی ہدی النبی، اور اس سے مراد وہ زیارت ہے جو نبی کے طریقے پر نہ ہو، جیسے کہ قبروں کی طرف جانا لغرض الدعاء عندهم، ان کے پاس دعا کرنے کی غرض سے، ان کے پاس دعا کرنے کی غرض سے، والصلاۃ علی قبورہم، اور نماز پڑھنے کے لیے ان کے قبروں کے پاس، یا ان کے قبروں کے پاس بیٹھنے اور اعتکاف کرنے کی، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس جا کر ذبح کرنے کی، یا ان کے مرتبے اور ان کی بزرگی سے وسیلہ لینے کی نیت سے ہم نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ بدعی زیارت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایک آدمی، بلکہ اگر ہم اس کو ایسے تقسیم کریں سمجھنے کے لیے کہ جیسے میں قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میری 3 نیت ہو سکتی ہے۔ ایک نیت تو یہ ہوگی کہ میں وہاں جاؤں گا، اپنے رب سے دعا مانگوں گا، مردوں کی استغفار، ان کی بخشش طلب کروں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری زیارت یہ ہو سکتی ہے، یا دوسری نیت، کہ میں اپنے رب سے دعا کرنے قبر کے پاس جاؤں گا، کیونکہ ان کی قبر کے پاس مانگوں گا تو اللہ ضرور سنے گا۔ تو یہ نیت غلط ہو گئی ہے نا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگ کے قبر کے پاس سے جا کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ دعا رد نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ غلط عقیدہ میں نے رکھا ہے، اپنے رب ہی سے دعا کر رہا ہوں، لیکن میری نیت غلط کیسے ہو گئی کہ میں نے یہ مان لیا کہ ان کی قبر کے پاس مانگوں گا تو اللہ دعا رد نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے گھر میں گڑ گڑاؤں گا تو شاید اللہ نہیں سنے گا، ہے نا۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ بدعی زیارت ہو گئی۔ اور ایک زیارت ایسی ہے جو شرکیہ زیارت ہے۔ شرکیہ زیارت کیا ہوگی کہ اگر میں اس مقصد سے قبر کے پاس جا رہا ہوں کہ قبر والے کی دہائی دوں گا، قبر والے کو پکاروں گا، قبر والے کا واسطہ لوں گا، قبر والے سے مانگوں گا، کیونکہ بہت بڑا بزرگ ہے، بہت پہنچا ہوا پیر ہے، بہت بڑا ولی ہے، اس لیے میں اپنے رب کو نہیں بلکہ قبر والے کو پکارنے جاؤں گا، تو یہ شرکیہ زیارت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو شرعی زیارت، ایک بدعی زیارت اور ایک شرکیہ زیارت۔ ان نیتوں سے حکم بدلتے جا رہا ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مردوں کے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اللہ کو پکارنے گئے ہیں لیکن اگر یہ سوچ کے گئے ہیں کہ بزرگ کے قبر کے پاس سے مانگوں گا تو اللہ ضرور سنے گا، تو یہ بدعی زیارت ہو گئی۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے گئے ہیں تو یہ شرکیہ زیارت ہو گئی۔ یہی 3 قسمیں ہیں زیارت کی، اور اس میں ایک قسم جائز ہے اور دونوں آخر کی دونوں قسمیں ناجائز ہیں۔ اچھا، 10 منٹ اور ہے ہمارے پاس، تو اس میں جو ہے ایک روایت اور سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں کا مجاور مت بنو، قبروں کے پاس جا کے بیٹھو مت اور وہاں نماز مت پڑھو۔
گویا کہ قبروں کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، مجاور بن کے بیٹھیں گے نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے اعتکاف کی نیت سے، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، وقت گزاریں گے تو یہ کار ثواب ہے۔ لیکن کسی قبر کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو یہ ناجائز عمل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کہا مجاور بن کے بیٹھنا نہیں ہے قبروں کے پاس، بلکہ وہاں جاؤ، سلام کرو، ان کے حق میں اپنے رب سے دعا کرو، عبرت حاصل کرو، اپنی موت یاد کرو، آخرت کی یاد تازہ کرو اور چلے آؤ۔ پھر نمازیں پڑھنی ہیں تو اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، وہاں نماز پڑھو۔ اگر بیٹھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھو، وہاں بیٹھو۔ اگر جب تک بیٹھے رہو گے، ایک روایت میں ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ کے جتنی دیر تک بیٹھے رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما۔ اگر ہمارے حق میں فرشتے دعا کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ فائدہ کب ملے گا؟ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھیں گے۔ آدمی مسجد میں بیٹھتے ہوئے بے چینی محسوس کرتا ہے، لیکن ادھر ادھر جا کے قبروں کے پاس، ہوٹلوں پہ جا کے، جہاں منع کیا گیا ہے، ہوٹلوں پر منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جہاں ہمارا وقت برباد ہو، جہاں ہمارا کیریکٹر تباہ ہو، جہاں ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو، وہاں بیٹھنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہماری شریعت نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، صحت کی نعمت دی ہے، فرصت کی نعمت دی ہے، کام کرنے کی نعمت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم اس میں منمانی نہیں کریں گے کہ جہاں چاہیں اسے برباد کرتے رہیں۔ اللہ نے وقت دیا ہے تو جہاں چاہیں اسے تباہ کرتے رہیں۔ اللہ نے صحت دیا ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو جہاں چاہیں بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہیں۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ کے راہوں میں خرچ کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں لگانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں نہ بیٹھو، یہاں نماز بھی مت پڑھو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا الحمام والمقبرہ، پوری روئے زمین پہ کہیں بھی آپ اپنے رب سے رو سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، اپنی پیشانی ٹیک سکتے ہیں، لیکن حمام میں نہیں، نہ تو قبرستان میں، نہ حمام میں، نہ قبرستان میں۔ یہاں سجدہ نہیں کریں گے، یہاں عبادت نہیں کریں گے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن پوری روئے زمین یہ مسجد ہے اور وہاں ہم بندگی کر سکتے ہیں، وہاں سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، گویا کہ قبر اور حمام یہاں ہم عبادت نہیں کریں گے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روایتوں کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایسی حدیثیں ہیں، یہ ایسی صحیح حدیثیں ہیں جن پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے، اور یہ کوئی بخاری کی روایت ہے، کوئی مسلم کی روایت ہے، کوئی صحیح ترمذی کی روایت ہے، یعنی ان روایتوں پر کوئی کلام علام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے پڑھی روایت وہ صحیح ابو داؤد یا سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحت کا حکم لگایا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم نے کیا پایا؟ آپ نے منع کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے یجسس القبر، کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے۔ آج کچھ قبریں پختہ بنائی جا رہی ہیں، اس قبروں پر تختے جو ہے پختہ لگائے جا رہے ہیں، گارے اور مٹی سے پختہ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ایسا کر نہیں سکتے ہیں۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، آپ نے اس سے بھی روکا ہے کہ وہاں جا کے کوئی بیٹھے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے۔
اس پر گنبد بنایا جائے۔ ہاں، آپ سوچیں گے کہ گنبد خضرا، تو گنبد خضرا بنایا گیا ہے اور یہ کام صحیح نہیں ہے۔ قبر کے اوپر گنبد نہیں بنانا چاہیے، علماء نے اس سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی بنیاد پر۔ وہاں بھی اس پر بھی بات ہوئی، میٹنگ ہوئی، علماء کا اجتماع ہوا، پھر اس پہ یہ اتفاق ہوا کہ ہماری شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی برائی روکنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس سے بڑی برائی تو نہیں آ رہی ہے۔ کہیں اپنے بیٹے کو ہم اگر میٹھا پان کھانے سے روک رہے ہیں تو کہیں یہ تمباکو والا پان نہ کھانا شروع کر دے۔ اگر ہم کہیں اس سے بیڑی پینے سے منع کر رہے ہیں تو کہیں یہ شراب نوشی کی لت میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو یہ سب دیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آج وہ چیز ختم کی جائے تو کتنے فتنے ہوں گے، کہاں کہاں لوگ سمجھانے جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اسے ویسے باقی رکھنے میں مصلحت ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ حدیث کے موافق ہے، وہ غلط ہے، لیکن مصلحتاً وہ چیز اس سے چھڑکھانی نہیں کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہماری شریعت کی روح کے موافق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے، قبروں پر نماز پڑھنے سے، قبروں پر عبادت کرنے سے، قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں پر قبہ اور مزار یا گنبد بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي لم يقم منه لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس کے بعد آپ کب جانبر نہیں ہو سکے، جس کے بعد آپ اٹھ نہیں سکے، آپ نے یعنی گویا کہ اپنی مرض الموت میں فرمایا کہا لعن اللہ الیہود، اللہ تبارک تعالی یہودیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے، یعنی قبروں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لولا ذلك لأبرز قبره خشی ان یتخذ مسجدا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی عبادت گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اور ابھار دیا جاتا اور نمایاں کر دیا جاتا، لیکن یہ ڈر تھا کہ جیسے پچھلی امتوں نے اپنی نبیوں کے قبر کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، عید گاہ بنا لیا، عید جہاں بار بار جایا جائے، جہاں بیٹھا جائے، جہاں اکٹھا ہوا جائے، تو یہی ڈر تھا، اسی لیے قبر کو بس ایک بالشت سے اونچی بنائی گئی ہے وہ قبر، اور کچی قبر ہے، مٹی کی قبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو اسے اور ابھار دیا جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی یہ وصیت کرتے رہے کہ اپنے نبیوں کی قبر کو جنہوں نے مسجد بنایا ہے وہ ملعون ہیں۔ اس ہدایت کا میسج کیا ہے امت کے لیے کہ چونکہ میں بھی جانے والا ہوں، میری بھی قبر بننے والی ہے، میری قبر کے ساتھ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آخری وقت میں فرمائی۔ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ روایت جو ہے یہ بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ کوئی اپنے گھر کو قبر بنائے گا؟ اپنے گھر کو قبر بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے، گھر کو قبر کیسے بناتے ہیں؟ کھود کے قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس لیے کہ یہ بات صحابہ کرام جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے رگ رگ میں یہ بات پیوست کر چکے تھے کہ قبر کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، قبروں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، لہذا اپنے گھروں کو قبر نہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں نوافل ادا کرو، نمازیں پڑھا کرو، قبر نہ بننے پائے۔
اس لیے کہ قبروں پہ یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبر مت بنانا اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید بنانا جیسے عید اپنے ٹائم پہ بار بار آتی ہے، عاد یعودو، جو لوٹ لوٹ کے آئے، بار بار آئے۔ ہماری عیدیں ہر سال آتی ہیں، ہر بار آتی ہیں، لوٹ لوٹ کے آتی ہیں، اسی لیے وہ عید ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عید کیسے بنے گی اگر ہم بار بار وہاں جائیں گے؟ اگر ہم پلٹ پلٹ کے بار بار جائیں گے اور وہاں دعا کی غرض سے بیٹھیں گے تو یہ ناجائز ہے، یہ عید بنانا ہوا۔ اسی لیے آپ نے ہدایت دی، کہا اپنے گھروں کو قبر نہ بننے دینا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، اور میرے اوپر درود بھیجتے رہنا، اس لیے کہ تمہارا درود میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، تم چاہے جہاں ہو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کسی مکہ یا مدینہ جانے والے سے کہ میرا سلام میرے آقا کو پہنچا دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قبر کے پاس سے اگر سلام پہنچایا گیا ہے تو پہنچے گا، قاصد کا سہارا لیا گیا ہے تو پہنچے گا، بلکہ دل دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی جا کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے پہنچ کے سلام کرتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، اور ایک آدمی یہاں جھوپڑی میں بیٹھ کے اگر سلام درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو بھر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ثواب کی پوری امید رکھ کے، تو اس کا سلام جلدی اثر کرے گا اور اس کے سلام پر زیادہ فائدہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کے لیے، درود کے لیے میری قبر پر آنا ضروری نہیں ہے، بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی اگر آپ مکے جائیں، مدینہ جائیں، تو آپ ایک بار جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس باب بقیع سے، باب سلام سے داخل ہو کے باب بقیع سے نکلیں، وہاں آپ کے بائیں ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے قبر آئے گی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، ان تینوں کو سلام کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں بھی بیٹھے رہیے، وہاں سے آپ درود بھیجیے، وہاں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پہنچائیے۔ آپ کے سلام کو، آپ کے درود کو فرشتوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب عید کہتے ہیں جو بار بار کیا جائے تکرار کے ساتھ۔ فَكَوْنُ الْإِنسَانِ يُكَرِّرُ الزِّيَارَةَ لِقَبْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ۔ اچھا ٹھیک ہے، آخری زیارت کی قسم بیان کر کے اور بات ختم کرتے ہیں۔ زیارت شرکیہ زیارت، وہی ان یقصد المقبور نفسه فیدعى من دون اللہ بجلب نفع او دفع ضر۔ یہ شرکیہ زیارت یہ ہے کہ قبر والے کا قصد کیا جائے اور اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارا جائے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارا جاتا ہے تو یہ شرک ہے، تو یہ شرکیہ زیارت ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، چھوٹا موٹا شرک نہیں ہے۔ یہ ایسی دہائی ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ایسا گناہ اور ایسا جرم ہے جس پر آدمی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اسے کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑا گمراہ ہے اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کے پکار کا جواب نہیں دے سکتا ہے، بلکہ اسے تو خبر ہی نہیں کہ اسے پکارا جا رہا ہے۔ مرنے والے کو کیا خبر کہ اسے پکارا جا رہا ہے، اس کی دہائی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا گمراہ ہے آدمی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارتا ہے کہ جو سنتا ہی نہیں اور جانتا ہی نہیں کہ مجھے پکارا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا جرم کرو گے تو تم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر روک لے، اگر
ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ، تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ جرم عظیم ہے، یہ شرک کبیر ہے، شرک اکبر ہے، اور قبر والے کو پکارا نہیں جا سکتا ہے، اس کی دعائی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ وہی صحیح طریقہ ہے، باقی السلام علیک ایھا النبی، یہ جو مختصر ہے، یہاں جا کے جب قبر پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ایسے آگے پیچھے ہے قبر۔ ہاں، پہلے یہ جو ہے دیکھیے اس طرح سے سمجھ لیجئے، یہ انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے کے برابر ہے، تو ایسے تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے۔ اچھا، یہ بات بھی جان لیجئے کہ وہاں 3 قبروں سے زائد کی کوئی گنجائش نہیں تھی، حجرہ بہت چھوٹا سا تھا، اور اس میں 3 قبروں کے بعد کوئی جگہ نہیں بچی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش تھی، چونکہ ان کے حجرے میں ان کے شوہر نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو بیٹی کی بھی خواہش تھی کہ میں اگر جو ہے میری وفات ہوئی تو مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ جن کے ساتھ پوری زندگی گزری ہے، جن کے ساتھ میں نے نرم گرم سب دیکھا ہے، اگر میرا بھی حشر انہی کے ساتھ ہو اور انہی کے بغل میں قبر مل جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے جب آپ کو نیزہ مارا گیا اور جب یہ ہوا، طبیبوں نے علاج کیا اور یہ ہوا کہ جان بچنا بہت مشکل ہے، تب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میری خواہش ہے کہ میں اپنے دوست اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہی اپنی قبر چاہتا ہوں، تو تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کے اجازت طلب کرو، اور اگر وہ اجازت دے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اجازت دیتی ہیں تو پھر بقی قبرستان تو ہے ہی۔ یہ جاتے ہیں، اجازت دے دیتی ہیں خوشی خوشی، اور کہتی ہیں کہ میں نے اسے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن اب میں امیر المومنین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ ایثار ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ایثار سکھایا تھا، اپنی ازواج مطہرات کو ایثار اور قربانی سکھائی تھی، تو انہوں نے قربانی دی، ایثار دیا، اور کہا کہ میں اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتی ہوں۔ اب جب یہ خبر لے کر آتے ہیں، اپنے والد محترم کو عبداللہ بتاتے ہیں، تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار اور کہتے ہیں کہ بیٹے، جب میرا انتقال ہو جائے گا تب ایک بار اور جا کے آخری بار ان سے اجازت لینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے میری حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور یہ سوچا ہو کہ امیر المومنین ہیں، ان کی درخواست کیسے رد کروں، اسی روح رعایت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، لہٰذا ایک بار میرے مرنے کے بعد اور پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دیں گی تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہیں دیں گی تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ بقیع الغرقد میں لے جا کے دفن کر دینا۔ تب جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ایک بار پھر ان سے اجازت لی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھلے دل سے اجازت دیتی ہیں تو ان کو بھی وہاں موقع مل جاتا ہے۔ اب چوتھی قبر کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا وہاں اب وہ سمجھیے کہ وہ تینوں قبریں ہیں، تینوں لوگوں کو ایسے سلام کریں گے، السلام علیکہ یا امیر المومنین ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر ایسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں گے۔ وہاں دعا نہیں کرتے ہیں، وہاں لوگ منع بھی کرتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے اچھی خاصی، اس لیے چلتے رہنا ہے، سلام کر کے گزر جانا ہے۔ جی اور کچھ؟ ہاں دیکھیے،
सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से चूँकि गैब की बातें, बरज़ख की बातें, या जो जिन्हें गैब कहते हैं, उनमें हम सिर्फ़ और सिर्फ उतना अक़ीदा रखेंगे, उतना मानेंगे जितना साबित है, क्योंकि उसमें इंसानी अक़ल नहीं चलती है, उसमें क़ियास नहीं चलता है, इज्तिहाद नहीं चलता है। तो ये तो साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सलाम पहुँचाया जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ साबित नहीं है। सलाम के अलावा, दरूद और सलाम के अलावा कोई चीज़ साबित नहीं है, लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे कि वो हर चीज़ सुनते हैं। अगर सलाम सुनते हैं, अगर और कोई चीज़ साबित होती तो हम मानते। ये कैसे सुनते हैं, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह तबारक ताला जिसको जो सुनाना चाहे सुना सकता है, वरना अगर ये दलील बनाते कि जो सलाम सुन सकता है तो हमारी मुराद क्यों नहीं सुन सकता है ना? तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई हर मुर्दे सुनते हैं, हर मुर्दे। कब्र बदर के मकाम पे आप लोग जानते होंगे, बल्कि मोमिन मुर्दे नहीं, गैर मुस्लिम भी, कुरैश वाले जब मारे गए है ना, और उन्हें एक कुएं में डाल दिया गया, गोया कि उनके कब्रिस्तान में डालने के बाद, उन्हें दफन करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा कि क्या तुमने अल्लाह तबारक ताला का जो वादा था उसका मज़ा चख लिया? जो अंजाम, जिस अंजाम का मैंने तुम्हें जिस धमकी दी थी, उस अंजाम तक तुम लोग पहुंच गए? सहाबे किराम चूँकि जानते थे कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, तब उनके दिल में एक सवाल पैदा हुआ और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मर चुके हैं, ये तो मुर्दा हो गए हैं, ये आपकी बात क्या सुनते हैं? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अल्लाह ताला इस वक्त तुमसे कहीं ज़्यादा उन्हें सुना रहा है। जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में अल्लाह ताला मेरी ये बात उन्हें सुना रहा है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे सुना दे, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो कोई और हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हमारा सलाम, हमारा दरूद सुनाता है फरिश्तों के ज़रिए से, फरिश्तों के वास्ते से, लिहाजा हम ये अक़ीदा रखेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या आप हर चीज़ सुनते हैं, ये हम नहीं कहेंगे, ठीक है। और एक अक़ीदा ये भी है कि अंबियाए किराम की जिस्मों को मिट्टी खा नहीं सकती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर अपनी क़ब्र में हूबहू वैसे मौजूद है, मिट्टी ने उसे खाया नहीं है। और कुछ नहीं, ऐसी नमाज नहीं होगी। अगर कब्रिस्तान में मस्जिद है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ नमाज नहीं होती है जी। लेकिन अगर कंपाउंड अलग है, कब्रिस्तान अलग है, मस्जिद अलग है, मस्जिद का गेट अलग है, मस्जिद की चारदीवारी अलग है, तो उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कब्रिस्तान के अंदर बनाई गई है तो वहाँ नमाज नहीं पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी जो हदीसें हम सुने हैं, है ना, साफ साफ हदीसें, सही रिवायतें हैं। और अगर कोई आदमी करता है तो उसे हम ये कहेंगे कि वो नादानी में कर रहे हैं, उन्हें हदीस मालूम नहीं है। हाँ, वही कह रहे हैं, अगर पहले से मस्जिद है, अब जैसे हमारी ये मस्जिद है, हमारी मस्जिद से लग के अगर ओपन स्पेस है तो वो कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों ने ख़ास कर लिया है, तो कोई मसला नहीं। वो कब्रिस्तान अगरचे मुत्तसिल है, लेकिन हमारी मस्जिद कब्र में नहीं है। अब अगर यहीं इसी के अंदर कोई कब्र बन जाती है तो फिर यहाँ भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उसका ये तरीक़ा है। अच्छा, एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि चलिए ठीक है, यहाँ भी कुछ कब्रें बिखरी हुई पुरानी जगह है, कुछ कब्रें यहाँ बनी हैं, कुछ कब्रें वहाँ बनी हैं, अब वहाँ हमें मस्जिद बनाने की ज़रूरत पेश आ गई है, तब क्या करेंगे? तब उसमें यह है कि हम पहले उस कब्र की खुदाई करेंगे जहाँ तक होती है, और उसके जो निशानात हैं, जो आसार हैं, उन्हें इकट्ठा करेंगे और मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाके उस बकिया हिस्से को दफन कर देंगे।
ٹھیک ہے، اور پھر وہ قبرستان ہٹ جائے گا وہاں سے، تو پھر وہ مسجد بن جائے گی۔ جیسے مسجد نبی ہے، وہ کھلیان تھا، کھجور کے سوکھے اوکھے باغ تھے، اور وہاں قبرستان کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھاڑ وغیرہ کٹوایا، زمین جو ناہموار تھی اسے ہموار کرایا، اور جو قبرستان تھے انہیں کھودوا کر ان کی جو ہڈیاں وغیرہ تھیں جو سڑی گلی نہیں تھیں اسے اٹھا کر لے جا کے قبرستان میں دفن کروایا، اور اس کے بعد وہاں مسجد بنائی۔ تو اگر اس طرح سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قبر بھی ہو اور مسجد بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ بازو والا تو نہیں، البتہ یہ روایت ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ اختیار کریں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ جی جی